عزیزان گرامی، آج کا خطبہ جمعہ امام الاولیاء حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے اور رجب المرجب کی فضیلت کے مناسبت سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور انہی برکتوں کے سائے میں ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری برکات ہیں۔ حضور علیہ السلام رجب المرجب میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں، اور اس میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ 10 رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور 6 مہینے آپ کی کشتی پانیوں پر رہی، اور پھر 10 محرم کو کشتی جودی پہاڑ پہ اتری۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے اللہ نے رجب کے مہینے میں کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں فرمایا، اور 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے صرف 4 حرمت والے، 3 متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے۔ اور رجب کا معنی ہی عزت والا، احترام والا، عظمت والا، ترجیب سے یعنی تعظیم والا، اور اسے شہر اسم بھی کہتے ہیں، گونگا مہینہ۔ گونگا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کا خاص احترام تھا۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو ان کی لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو جاتے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی، تلواروں کی جھنکار، ہتھیاروں کی جھنکاریں ختم ہو جاتی، تیر تلواریں بند ہو جاتے، اور کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اس واسطے اسے شہر اسم یعنی گونگا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔
اور ہمارے ہاں بھی یہ حرمت والا مہینہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں اکثر لوگ عمرہ کرتے ہیں اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ حج کے مہینے، ذیقعد اور ذی الحج میں حج کیے کرتے تھے اور محرم میں واپس لوٹتے تھے. اس لیے ہر قسم کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس میں بطور خاص حرام قرار دیا. حالانکہ باقی مہینوں میں بھی ظلم و ستم، قتل و غارت، بیجا لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اس کی ممانعت ہے، لیکن خاص طور پر یہ 4 مہینے ہیں جن میں اس ممانعت کو اور شدید کر دیا گیا اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس کو اور زیادہ حرام قرار دیتے ہوئے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا. تو اس کا مقام مسلم ہے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی.